بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، ابھی میں نے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر کو، کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے، اور اگر ہاتھ سے برائی کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو زبان سے بدل دے، اور زبان سے بھی اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو دل سے بدل دے. اور یہ دل سے بدلنا یہ ایمان کا بہت نیچے کا درجہ ہے، بہت ضعیف درجہ. آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو قدم قدم پر ہم برائی میں مبتلا ہیں. رات دن ہم برائی کر رہے ہیں اور برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے. آج معاشرے کے نام پر، فیشن کے نام پر، تہذیب و تمدن کے نام پر ہر طرح کی برائی کو ہم لقمہ تر سمجھ کر نگلتے جا رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ برائی کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ برائی سے روکنا یہ ہمارا کام نہیں. دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا یہ ہمارا کام نہیں، بلکہ یہ کام ائمہ کا ہے، مؤذنین کا ہے، علماء کا ہے، تبلیغی جماعت والوں کا ہے. عام مسلمانوں کا یہ کام نہیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا. ہمارا یہ نظریہ ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی برائی میں مبتلا ہے تو مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، دوسرے سے مجھے کوئی مطلب نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس غلط فہمی کو بڑی واضح طور پر بیان فرمایا اور اس غلط فہمی کو دور کیا، اور یہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی انسان اگر یہ سوچ رکھتا ہے تو یہ سوچ اس کی غلط ہے. دین کی طرف بلانا، اب برائی سے روکنا، یہ علماء، مؤذنین، ائمہ اور تبلیغی جماعت والوں کا ہی صرف فریضہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ کوئی بات اگر ایسے بھی بیان کر دیں تو وہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قسم کھا کر کہہ رہے ہوں تو اس بات کی اہمیت کتنی ہو جائے گی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسان خسارے میں ہے، تمام کی تمام انسان ہلاکت میں، نقصان میں. فائدہ میں کون ہے؟ خسارے سے نکلنے والے کون ہیں؟ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا جن کے اندر یہ چار صفات ہوگی وہ آدمی ان خسارے سے نکلنے والے، نقصان سے نکلنے والے اور کامیاب ہونے والے. اس میں علماء کی، ائمہ کی، مؤذنین کی، تبلیغی جماعت والوں کی تخصیص نے ان الانسان، انسان ہر آدمی کو کہتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے مقتدی ہو، ہر انسان کو انسان کہا جاتا ہے، ہر آدمی کو انسان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. کامیاب کون ہے؟ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جس میں پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان والا ہو، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتا ہو، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت اور نصیحت کرتا ہو. حق بات کی وصیت کا مطلب ہے فرائض کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو. آمنو کے معنی ہے ایمان لانے والا، اور عامل الصالحات خود نیک عمل کرتا ہو، وتواصوا بالحق، اور فرائض کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو.
وتواصوا بالصبر، صبر کے معنی آتا ہے برائی سے رکنا اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ گویا یہ 4 صفات کہ خود ایمان بھی لائے اور عمل بھی کرے، دوسروں کو عمل کی طرف بلائے بھی، خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش بھی کرے۔ جب یہ 4 کام ایک انسان کرتا ہے تو انسان کامیاب ہوگا، خسارے سے بچنے والا ہوگا، چاہے وہ انسان امام ہو، مؤذن ہو، متولی ہو، یا عالم ہو، جاہل ہو، مقتدی ہو، تبلیغی جماعت سے جڑا ہو یا اس سے جڑا نہ ہو، جو بھی انسان ہے ان تمام کے لیے یہ 4 شرائط ہیں۔ جب تک یہ 4 شرائط ہمارے اندر نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جاؤ اور الٹ دو، اس کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، کہا اللہ تعالیٰ آپ نے جس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے اس بستی سے کسی کو آپ نے مستثنا نہیں کیا، کسی آدمی کو نکالنے کا حکم نہیں دیا کہ اس بستی سے فلاں آدمی کو نکال لو تب اس بستی کو ہلاک کرنا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اس بستی میں ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ آپ کی عبادت کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ اور اسے بھی ہلاک کر دو۔ وہ اپنے آپ میں ضرور نیک ہے، اپنے آپ میں نیکی کرتا ضرور ہے، لیکن دوسروں کی برائی کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں نہیں آتی، دوسرے کو برائی کو دیکھ کر اس کا دل نہیں کڑتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ میں نیک بنا بیٹھا ہے، اس لیے عذاب اس کو بھی آئے گا۔ تو جب آدمی یہ سمجھ لے کہ ہمیں اصلاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو وہ آدمی کامیاب نہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنی فکر کریں اسی طرح ہم اپنی اولاد کی، اپنے اہل خانہ کی اور اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے محلہ والوں کی، اپنے بستی والوں کی، اپنے شہر والوں کی بھی فکر کریں کہ وہ لوگ بھی دین کی طرف آئیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کیسی فکر کریں، کیسی کوشش کریں، اس کے لیے یہ حدیث اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ہماری کوشش کیسے ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ ہم نیک بن گئے تو ہو گیا، اس نظریے کے قرآن نے اور حدیث نے تردید کی، اور قرآن اور حدیث نے یہ بتایا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں اور خود بھی رکیں اور خود بھی بھلائی کا کام کریں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم کس درجے میں کسی کو بلائیں گے، ہم کس طریقے سے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، برائی سے روکنے کی ہم کتنی کوشش کریں گے، اس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں دوسروں کو برائی سے روکنے کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر لے گا کہ ہم کس درجے پر عمل کر سکتے ہیں اور کس موقع پر ہم کس درجے پر عمل کر سکتے ہیں، یہ انسان خود فیصلہ کر لے گا۔ اس حدیث میں 3 درجے بیان کیے گئے۔ ایک درجہ تو یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دو، روکنا نہیں ہے، یغیر ہے، فلیغیر، اس کو بدل دو، یعنی برائی کو نیکی کی طرف لے جاؤ۔ ہم اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو نیکی کی طرف کیسے لے جائیں گے؟ اگر آپ کے ماتحت کوئی آدمی ہے، آپ اس کو چاہیں تو زبردستی اس کام سے روک سکتے ہیں تو آپ اس کو روکیں۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی اولاد سے اس بات سے ناراض ہے کہ ہمارا من پسند رشتہ نہیں کرتا، ہم جہاں کہتے ہیں وہاں نہیں جاتا، ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا۔ اس بات سے تو ہم ناراض ہیں۔ بیوی سے اس بات سے ناراض ہیں کہ بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا اور مرچ تیز کر دی، اس بات سے ہم ناراض ہیں اور آپس میں لڑائی بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں۔ لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے ناراض ہیں اپنی بیوی سے اور بچوں سے کہ وہ دین پر عمل نہیں کرتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی سے اس بات پر تو جھگڑتے ہیں کہ نمک تیز ہے، لیکن اس بات پر جھگڑتے ہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی، تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاؤں گا۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آئندہ میں تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، 10 طرح کی باتیں بولتے ہیں اگر میں تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھایا تو۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتی تو یہ نہیں کہتے کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہارا پکا ہوا نہیں کھاؤں گا۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا وہاں ہمارے ماتحت بیوی، ہم اس کو چاہیں تو مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کھانا بند کر دیں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے اگر تم نماز نہیں پڑھو گی، تو وہ نماز پڑھے گی کیونکہ اس کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن ہم یہ سختی نہیں کرتے۔
جبکہ ہم غصہ کس بات پر کرتے ہیں کہ نمک تیز ہے، مرچ تیز ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ بسا اوقات آدمی اگر ان باتوں پر غصہ نہ ہو، نظر انداز کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بسا اوقات لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک آدمی تھا، غریب تھا، مزدور قسم کا آدمی تھا، گھر میں روزانہ وہی دال چاول وغیرہ بنتا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ میں کوئی اچھا سا کھانا کھاؤں، گوشت وغیرہ۔ اب تو پولٹری فارم کا زمانہ ہے، جہاں دیکھیے وہیں مرغا مل جاتا ہے۔ آج سے 15 سال 20 سال پہلے اس طرح کی سہولت نہیں تھی۔ لوگ اگر کسی کو مرغا کھانا ہے تو پورے گاؤں میں چکر لگاؤ بھائی کہ کہاں مرغا ملے گا، ڈھونڈ کے لاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں دیسی مرغا تھا، اب تو بدیسی مرغا آ گیا۔ تو بہرحال اس آدمی نے سوچا کہ کچھ پیسے جمع کرو، پیسہ جمع کیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جب پیسہ جمع ہو گیا تو اس نے بڑے شوق سے گوشت لایا، اپنی بیوی کو دیا کہ بھائی ایک زمانے کے بعد گھر میں گوشت آیا، ذرا اچھا سے بنانا، آج ذرا اچھے سے کھاؤں گا۔ اب ایک زمانے کے بعد بیوی نے گوشت بنایا۔ اب وہ تو ہوتا ہے کبھی کہ مرچ ہی تیز ہوتی ہے، کبھی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، اتفاق کی بات ہے کہ اس دن گوشت میں مرچ تیز ہو گئی۔ اب جب اس کے سامنے گوشت آیا، اس نے ایک زمانے کے بعد تو کھانا شروع کیا تھا، جیسے منہ میں لیا تو مرچ تیز۔ ذہن میں بات آئی کہ بولا کہ اس کو 10 بات سناؤں کہ ایک تو اتنے زمانے کے بعد لایا، اس کو بھی تم نے برباد کر دیا۔ لیکن فوراً اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ اگر میں اس پر غصہ ہوتا ہوں تو واقعی غصہ تو میرا نکل جائے گا، لیکن اگر میری بیٹی یہیں پر یہ کام کرتی تو میرا جی چاہتا کہ میرا داماد اسے نہ ڈانٹے، نہ ڈپٹے، نہ کچھ کہے، تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اللہ کی بندی ہے۔ یہ سوچ کر کے اس نے معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا، کھانا کھا لیا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھائی تمہیں جنت کیسی مل گئی، کون سا عمل تم نے کیا تھا؟ اس نے یہ واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا تھا اور میرے جی میں بات آئی کہ میں اس کو ڈانٹوں ڈپٹوں، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اللہ کی بندی ہے، کسی کی بیٹی ہے، میں نے رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تم نے میری بندی پر رحم کیا، میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن بسا اوقات کبھی آدمی ان معاملات کو اگر نظر انداز کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے بہانے بھی بنا دیتا۔ وہاں ہم غصہ اتارتے ہیں، لیکن اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو آخرت میں پوچھ ہوگی، اس پر ہم ناراض نہیں ہوتے، کھانا بند نہیں کرتے، وہ قرآن نہیں پڑھتی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ طرح طرح کی برائی میں مبتلا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ ہو رہے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج، طرح طرح کے خرافات۔ ہم اگر ہمارا بیٹا کوئی دوسری غلطی کر دے تو ہم اس پر تنبیہ کرتے ہیں، ہماری بیوی کوئی دوسری غلطی کر دے تو تنبیہ کرتے ہیں، لیکن یہ مشرکانہ رسم و رواج پر ہم کوئی گرفت نہیں کرتے۔ ہماری مردانگی صرف باہر میں دکھائی دیتی ہے، اپنے گھر کے اندر کوئی مردانگی نہیں دکھائی دیتی۔ کیا آپ کے بس میں نہیں ہے کہ اپنے گھر سے رسم و رواج کو ختم کریں؟ آپ کو شادی میں شوق ہے، جو کیجئے کیجئے، لیکن شریعت کے حدود میں کیجئے نا، جائز کام کیجئے نا، ناجائز کام کیوں کرتے ہیں؟ میں برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر یہ جو مروا کا رسم ہے، ارے چھوڑیے آپ دوسرے ملک کو، آپ ہندوستان میں یہاں سے گنگا پار چلے جائیے، دوسرے علاقے میں چلے جائیے، کہاں مروا ہے بھائی؟ یہ مروا تو نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ہندو کا مذہبی عقیدہ ہے، اس کا مذہبی رسم ہے۔ ارے ایک تو شادی میں ہمارے یہاں سندور کا رسم مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کے یہاں سندور شرط ہے، مسلمانوں کے یہاں تو ایجاب و قبول ہے۔ اب اس کو بھی ایک لڑکی کی شادی ہے، پورے محلہ کی عورتیں سندور لگا رہی ہیں۔ میں برسوں سے اس بات میں کہہ رہا، ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی ہوئی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں تو دل سے دعا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے شادی کے کارڈ میں مروا کی تاریخ مقرر نہیں کی تھی۔ میرے پاس کارڈ آیا تو میں نے اس میں دیکھا کہ مروا کی تاریخ نہیں ہے، مروا کا نام ہی نہیں ہے۔ میں نے باقاعدہ ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ آپ گھر میں مروا کریں گے نہیں کریں گے اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن الحمدللہ آپ نے کارڈ میں نہیں لکھا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کارڈ میں لکھنا کم سے کم تو چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ یہ شادی کامیاب ہو۔ میرے دل سے دعا نکلی تھی کہ الحمدللہ کم سے کم لکھنا تو انہوں نے بند کر دیا۔ ایک آدمی لکھنا بند کر دیا، دوسرا کم سے کم کرنا تو بند کر دے، دھیرے دھیرے برائی ختم ہوگی۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلے جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر برائی سے روکنے کی 3 درجے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو قدرت ہے، اختیار ہے ہاتھ سے روکنے کا تو ہاتھ سے روک دیجیے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ زبان سے منع کیجیے کہ یہ کام ایسا ہے، اس کو مت کرو۔ فرمایا دوسرا درجہ، اگر دوسرے درجے پر بھی عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم تیسرا درجہ کہ آپ اپنے دل میں اس برائی کو برائی سمجھیے اور یہ ارادہ رکھیے کہ جب کبھی موقع ملے گا، ہمیں اختیار ملے گا تو انشاءاللہ اس برائی کو میں بدل دوں گا۔ یہ 3 درجے ہیں برائی سے روکنے کے۔
ہر انسان غور کر لے کہ کہاں پر ہم ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں، کہاں پر زبان سے روک سکتے ہیں، اور کہاں پر دل سے اس کو ہم برا سمجھ سکتے ہیں، اور انسان اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کتنا بھی کہیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی مانتا ہے؟ جب نہیں مانتا تو کیا فائدہ کہنے کا؟ بلکہ مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا دن سے آپ بول رہے ہیں ان سب باتوں کو، آپ کو کیا فائدہ بول کے، لوگ تو مانتے نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، 1-2 سال نہیں، 950 سال تک لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ 950 سال میں صرف 19 آدمی نے ایمان قبول کیا، تو ہم تو 950 سال تک نہیں، ہم تو 5 سال 10 سال تک کرتے ہیں، تو ہم کیوں ہاری مان لیں؟ یہ تو نبی کا طریقہ ہے کہ لوگ برائی سے رکے نہ رکے، ہمارا کام ہے کہنا۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے تھے جو سمندر کے کنارے آباد تھے، وہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ ان کے زمانے کے جو پیغمبر تھے ان کے ذریعے سے ان کو یہ بتلایا گیا تھا کہ تم لوگ ہفتے بھر شکار کرو، لیکن کوئی ایک دن ایسا مقرر کر لو کہ جس دن تم شکار نہیں کرو گے صرف اور صرف میری عبادت کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم سنیچر کے دن کو یوم السبت، سنیچر کے دن ہم شکار نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ ہو گیا، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ سنیچر کے دن بھی شکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے بھر تو مچھلی کو سمندر کے اندر رکھتا، اور سنیچر کے دن مچھلی سمندر کے اوپر تیرنے لگتی تھی ان کی آزمائش کے لیے کہ دیکھتے ہیں ان کی نیت بدلتی ہے کہ نہیں۔ اب جو شکاری لوگ ہوتے ہیں اور مچھلی کو دیکھیں کہ اوپر تیر رہی ہے، اس سے کہاں رہا جائے، لیکن منع تھا کہ سنیچر کے دن شکار تو کرنا نہیں ہے۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ انہوں نے ایک ہیلا بہانہ اختیار کیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کو پکڑ لیتے اور اس کو کانٹا لگا دیتے اور سمندر میں چھوڑ دیتے، اور اتوار کے دن اس کو کھینچ لیتے۔ ظاہر ہے یہ تو سنیچر کے دن ہی شکار ہوا، مچھلی آپ کے قبضے میں تو سنیچر ہی کو آ گئی تھی۔ یا سمندر کے کنارے کنارے چھوٹا چھوٹا گڈھا بنا دیتے اور وہ مچھلی تیرتی ہوئی گڈھے کے اندر گر گئی تو مچھلی تو پھنس گئی نا۔ اب یہ اتوار کے دن مچھلی کو نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے سنیچر کو شکار نہیں کیا، اتوار کو شکار کیا۔ وہاں پر جو لوگ آباد تھے اس میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو یہ ہیلا بہانہ کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو ہیلا بہانہ نہیں کیا کرتے تھے، البتہ وہ ان کو روکتے بھی نہیں تھے اور خود یہ ہیلا بہانہ بھی نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو یہ برائی بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو آ کر کے روکتے تھے، سمجھاتے تھے کہ بھائی ایسا ہے، یہ کام تم غلط کر رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ جو لوگ نہ تو شکار کرتے تھے اور نہ ان لوگوں کو سمجھاتے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں سے جو شکار کرنے والے کو منع کرتے تھے ان لوگوں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، آپ ان لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ یہ لوگ ماننے والے ہیں، آپ برسوں سے سمجھاتے ہوئے آئے، کس نے مان لیا آپ کی بات؟ آپ سمجھا کے کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہا ہم اس لیے نہیں سمجھاتے کہ یہ مان جائیں گے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ہم معذرت کر لیں اور اللہ کے یہاں ہم مجرم نہ بنیں کہ اللہ ہم نے تو ان کو کہا تھا یہ نہیں مانی۔ چنانچہ ایک وقت آیا ان کو عذاب آیا، اور وہ عذاب آیا تو وہ لوگ جو مچھلی کا شکار کرتے تھے ان کو بھی اللہ نے بندر بنا دیا، اور ان لوگوں کو جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے ان کو بھی اللہ نے بندر بنا دیا، اور نجات پانے والے وہ لوگ بچے جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والے کو روکتے تھے۔ قالوا معذرة إلى ربكم۔ تو یہ ہے برائی سے روکنے کے 3 درجے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں اگر برائی کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روک دیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہہ دیں، اور زبان سے نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل سے برا سمجھیں۔ لیکن دل سے برا سمجھنے کو بھی اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یقین جانیے کہ ہماری ہلاکت اور ہماری تباہی متعین ہے اور مقرر ہے۔ اس لیے اس برائی کو روکنے کی کوشش کیجیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔